ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جادو کرنے اور اسے کروانے والا شخص اگر دونوں مسلمان ہیں تو دائرہ اسلام سے خارج ہو کر کافر ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ سیدھا سیدھا شرک ہے۔ اور شرک اس لیے کہ جادو کے اندر اللہ کو چھوڑ کر شیطانی جنات سے مدد مانگی جاتی ہے، اور بظاہر انسان کو وہی کچھ نظر آتا ہے جو کہ جادوگر ان سے جنات کی مدد سے کسی شخص کے دماغ پر قبضہ کر کے اسے دکھانا چاہتے ہیں، لیکن اصل میں یہ صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی مثال ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے۔ جب فرعون مصر کے دربار کے اندر جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی تو وہ وہاں موجود دربار کے اندر سب لوگوں کو جادو کی مدد سے سانپ نظر آنے لگی، مگر اصل میں وہ رسیاں ہی تھی۔ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک درباریوں کے سامنے ڈالا تو وہ حقیقت کے اندر ایک بڑا اژدہا بن کر ان سانپوں کو نگل گیا، جو کہ اصل میں معجزہ تھا، نہ کہ کوئی جادو، کیونکہ جادو تو صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، جبکہ یہ اژدہا حقیقت کے اندر وہی اژدہا کے اندر بدلا تھا، نہ کہ کسی نظر کے دھوکے سے۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہاں موجود جادوگر جو کہ اپنے ہنر کے اندر ماہر تھے، یہ سمجھ گئے کہ یہ دراصل جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے، اور اسی لیے ایمان لے آئے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنے ہنر میں ماہر تھے، اسی لیے اس بات کو سمجھ گئے۔ یہ بات آپ نے ویڈیو کے آخر تک مائنڈ میں رکھنی ہے۔ رشین ٹی وی چینل پر کچھ دن پہلے ایک 1.5 گھنٹے کا انٹرویو ایک ایسی عورت سے لیا گیا جو کہ مسلسل کئی سالوں سے کالے جادو کی پریکٹس کرتی ہے، وہ اپنے اس کام میں ماہر ہے۔ جب انٹرویور نے اسے سوال کیا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی شخص پر چاہ کر بھی آپ جادو نہ کر سکی ہوں، یا پھر اس میں آپ کو انتہائی مشکل ہوئی ہو، تو اس کا جواب کیا تھا یہ جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے، اور آپ کو مسلمان ہونے پر فخر ہوگا کہ بے شک اللہ کا اپنے پیغمبر پر اتارا گیا ایک ایک پیغام بالکل حق اور سچ ہے، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ جی ہاں، دنیا کے اندر صرف پریکٹسنگ مسلمان ہی ہیں جن پر چاہ کر بھی میں جادو نہیں کر پاتی، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کی سوچ، ان کا جسم، ان کی روح سب پاک ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھ کے اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ رابطے کے اندر رہتے ہیں۔ اسی لیے میں جب بھی ان پر جادو کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ شیاطین کے ذریعے ان کے دماغ پر قبضہ کر سکوں، تو کوئی انجانی سی طاقت کا حلقہ یا کوئی ڈوم ان کے پاس ہر وقت موجود مجھے ایسا کرنے سے روکتا ہے، اور میرے لیے اس کام کو انتہائی مشکل بنا دیتا ہے کہ ایک پاک جسم کے اندر میرے بھیجے ہوئے خبیث جنات یا شیاطین اس جسم پر حملہ کر سکیں۔ Absolutely. When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. When you start impacting a person, he begins to dress in a prayer. Indeed, many of them are very different from those who come to church only when everything is bad in their life. They come to pray and then for 5 years they forget about God, some canons, and so on. Muslims, as a rule, passionately believe and passionately give energy to their egregore, and this egregore protects them very well. یہ لوگ ہمیشہ ایگریگور سے رابطے میں رہتے ہیں۔ ایگریگور ایسی روحانی طاقت کو کہتے ہیں جو کہ انہیں ہر وقت دیکھ رہی ہے، ان کی حفاظت کر رہی ہے، یعنی خدا کی ذات۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ کیونکہ مسلمان لگاتار اپنے خدا سے رابطے میں رہتے ہیں تو مجھے وقت ہی نہیں مل پاتا کہ انہیں کسی گناہ کے اندر الجھا سکوں۔ یہ لوگ ان لوگوں سے بالکل مختلف ہیں جو کہ ہفتے میں ایک بار چرچ آ کر اگلے 5 سال بعد دوبارہ وہاں پر چکر لگاتے ہیں، کیونکہ مسلمان ہر وقت اپنی دعا کی صورت میں ایک انرجی اپنے رب کے پاس پہنچاتے رہتے ہیں، اور بدلے میں ان کا خدا نہ صرف ان کی دعاؤں کو سنتا ہے بلکہ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے۔ اسی لیے ان کے دماغوں پر قبضہ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ انٹرویور نے اگلا سوال کیا کہ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ان کا خدا مہربان اور اچھا ہے؟ اس کا جواب تھا کہ ظاہر ہے کہ میرے لیے تو نہیں، پر ان کے لیے ہاں بالکل ہے، کیونکہ میں جب بھی ان لوگوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہوں تو کوئی چیز مجھے باہر لا کر پھینک دیتی ہے۔ میں کسی بھی شخص کو امیجن یا تصور کر کے شیاطین کی مدد سے اس کے دماغ پر قبضہ کر سکتی ہوں، مگر جب بھی کسی پریکٹسنگ مسلم کی باری آتی ہے اس کا تصور آٹومیٹیکلی میرے دماغ سے مٹا دیا جاتا ہے، میں نہیں جانتی کہ کیسے، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ شخص کسی کی حفاظت میں ہے۔ انٹرویور نے کہا کہ کیا ایسا صرف مسلمانوں کے کیس میں ہی ہوتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ الفاظ ایک غیر مسلم جادوگرنی کے ہیں، کسی مسلمان کے نہیں۔ جب اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جو بھی اللہ کی عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پر فرشتوں کو مامور کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے اور اپنی رحمتیں تم پر نازل کرتا ہے جو کہ شیاطین سے تمہاری حفاظت کرتی ہیں، تو غیر مسلم اور ایتھیسٹ یہ سوال کرتے ہیں کہ سائنس کیونکہ ان چیزوں کا فزیکل وجود ثابت نہیں کر سکتی لہٰذا ہم اسے نہیں مانتے۔ یہ وہ کم عقل لوگ ہیں جو کہ مانتے ہیں کہ ان کا فزیکل جسم موجود ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ ان کا کوئی سافٹ ویئر بھی موجود ہے جو کہ جسم کو چلا رہا ہے، یعنی کہ روح۔ یہ مانتے ہیں کہ ان کا دماغ تو موجود ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ اس دماغ کے اندر سوچ بھی موجود ہے، اسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ مانتے ہیں کہ گریوٹی بھی موجود ہے، الیکٹرو میگنیٹک فورس یا ریڈیشن وغیرہ سب موجود ہیں جو کہ ہمارے اس فزیکل ورلڈ کے اندر موجود ہیں، پر انہیں انسانی آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں۔ یہ مانتے ہیں کہ انسان کے اندر غصہ، جیلسی، خوشی، یہ سب فیلنگز موجود ہیں جنہیں دیکھنا ممکن نہیں اور نہ ہی ثابت کرنا ممکن ہے، لیکن پھر بھی ان سب اندیکھی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں۔ صرف یقین نہیں کرتے تو صرف ان باتوں پر جو کہ قرآن میں یا اسلامی تعلیمات کے اندر بیان کی گئی ہیں۔
इससे बड़ी मुनाफकत भला क्या हो सकती है, क्योंकि अगर इनका स्टैंडर्ड एक ही है तो इन सब ना नजर आने वाली चीजों का फिजिकल वजूद पहले साबित करें और उसके बाद उस पर यकीन रखें। अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर कुछ मेटाफिजिकल कानून ऐसे रखे हैं जिन्हें ना इंसानी आंखें देख सकती हैं और ना ही इंसानी दिमाग समझ सकते हैं। अपनी फील्ड में माहिर शख्स ही अपने प्रोफेशन के बारे में हकीकत बयान कर सकता है, तो क्या इस रशियन जादूगरनी का इंटरव्यू ये साबित करने के लिए काफी नहीं कि नमाज दिन में 5 मरतबा क्यों फर्ज की गई? क्या इसलिए नहीं कि इंसान अपने खालिक के मजीद करीब हो सके, और ये नमाज इंसान को बेहयाई बुराई से रोके और शैतानों से जो कि गुनाहों के लिए इंसानों के दिलों में वसवसे डालते हैं इनसे बचा कर रखे। अब सवाल ये भी है कि अगर अल्लाह चाहता तो बिना किसी नमाज के भी अपने मानने वाले बंदों को इन शैतानों से बचा सकता था, तो फिर नमाज क्यों फर्ज की गई? तो इसका जवाब हमें सूरह हिजर की आयत 39 के अंदर मिलता है कि जब शैतान ने अल्लाह को चैलेंज किया और इसने कहा कि परवरदिगार, जैसा तूने मुझे रास्ते से अलग किया है, मैं भी जमीन के लोगों के लिए गुनाहों को इनकी नजरों में आरास्ता करके दिखाऊंगा और इन सबको बहकाऊंगा, लेकिन इनमें जो तेरे मुखलिस बंदे हैं इन पर काबू पाना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल है। क्या ये कुरान के वही अल्फाज नहीं जो कि ये जादूगरनी अपने इंटरव्यू में दोहरा रही है? इसके बाद अल्लाह पाक मजीद फरमाता है कि मुझ तक पहुंचने का यही सीधा रास्ता है। जो मेरे मुखलिस नेक बंदे हैं इन पर तुझे कोई इख्तियार नहीं कि तू इनको गुनाहों में डाल सके। हाँ, मगर गुमराहों में से लोग तेरे पीछे चल पड़ेंगे और इन सब के वादे की जगह जहन्नुम है। यानी शैतान का यह वादा था कि वो इंसानों को क़यामत तक अपनी शैतानी फौज से बहकाएगा और इसके बहकावे में वही शख्स आएगा जो कि नापाकी, बेहयाई और गुनाहों में डूबा रहेगा, फिर चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। क्योंकि इस जादूगरनी ने भी बिल्कुल यही अल्फाज इस्तेमाल किए कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, यानी नाम के नहीं बल्कि दीन पर अमल करने वाले मुसलमान इससे बचे रहते हैं। कुरान करीम में एक बार नहीं बल्कि इसी से मिलते जुलते अल्फाज सूरह अल अराफ की आयत 14 के अंदर कुछ इस तरह से बयान होते हैं कि इसने यानी शैतान ने अल्लाह से कहा कि मुझे उस दिन तक की मोहलत अता फरमा जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे, यानी क़यामत तक। अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा जा, तुझको मोहलत दी। फिर शैतान ने कहा कि तूने तो मुझे मालूम किया है, मैं तेरे सीधे रास्ते पर इन लोगों को भी गुमराह करने के लिए बैठूंगा, फिर इनके आगे से, पीछे से, दाईं तरफ से और बाईं तरफ से, यानी चारों तरफ से इन पर हमला करता रहूंगा और तू इनमें से ज्यादातर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा, यानी ज्यादातर लोग गुमराह हो जाएंगे। इससे ज्यादा आसान अल्फाज के अंदर और खोल खोल कर अल्लाह की जात इंसानों को वार्निंग देकर और भला कैसे समझाए? और अगर अब भी हम लोग ना समझे तो गलती किसकी है, अल्लाह की या हमारी? एक बार सोचिएगा जरूर। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। Is this some kind of a good egregore? Well, for them, yes. This egregore is good for adepts who contribute good energy to it. How do you sense it? For instance, you have found an energy trace of such person. What's next? Do you try to drag him somehow to visualize this threat and you fail? Or how do you do that? It disappears. I cannot get a grip on it. I focus on it, but something immediately knocks me out of the flow, just like that. Or I visualize a person in front of me clearly and can affect him even at a mental level, but some image is not created in my mind at all. I even look at a photo, reproduce an image, but it vanishes from my mind. Thus, I can clearly see that a person is covered with something. Does this only work with Muslims? It does for me.